گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ ایک مجرب وظیفہ ہے سورہ یاسین کا، وہ یہ کہ 41 دفعہ یاسین شریف پوری پڑھی جائے، 41 دفعہ یاسین شریف کا ختم کیا جائے۔ ہماری تشکیل ہوئی 2001 میں سال میں چل رہا تھا، پہلی تشکیل عارف والا مرکز میں گئے تو مرکز والوں نے کہا بھائی بات کرنی چاہیے کلیئر، چھپانا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کی جہاں تشکیل ہے وہاں آج تک جماعت ٹھہری نہیں ہے، اگر جاتی ہے تو وہ مارتے ہیں، نکالتے ہیں۔ صورتحال ہم نے واضح کر دی، ایسے نہ پھر کہو کہ تم نے بتایا نہیں۔ ہم نے کہا یہ اللہ خیر کرے گا، ماریں گے تو مار کھا لیں گے۔ چنانچہ ہم چلے گئے وہاں، گاڑی سے اترتے ہی مسجد کے دروازے کے پاس گاڑی نے اتارا، گاڑی سے اترتے ہی ساتھیوں کو ہم نے جمع کیا، اب اللہ کی طرف توجہ کو۔ تو اگر کوئی باہر ہوتا تو روکتا، اللہ کی شان کوئی دروازے پہ تھا ہی نہیں۔ ہم گھس گئے مسجد میں۔ اب مسجد میں چلے گئے تو بعد میں امام صاحب کو پتہ چلا، امام صاحب ہمیں دیکھیں اور ان کو مروڑ شروع ہو، دیکھیں اور مروڑ، پریشان۔ لیکن ہمارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، مانگتے رہے۔ تو اب امام صاحب کو کوئی ایشو نہیں مل رہا تھا کہ اب کہاں سے جھگڑا شروع کرے، سرا نہیں مل رہا تھا ان کو۔ چنانچہ ایک ساتھی کو بلا کے کہا آج تک یہاں تبلیغ والے نہیں آئے، تم کیسے گھس گئے ہو، تمہیں مجال کیسے ہوئی؟ اس نے آ کے اتنا سا منہ بنا کے کہا کہ جی وہ یوں گئے۔ میں نے کہا آپ خاموش رہیں، سنتے رہیں، سننی سب کی کرنی من کی، یہ ہمارے مولانا جمشید صاحب کا ملفوظ ہے، لہٰذا آج اس پہ عمل کریں، سنتے رہیں امام صاحب کی۔ یہ وقت تھا ظہر عصر کے قریب کا، ظہر کے بعد عصر کے قریب۔ بہرحال مشورہ کیا اعمال کریں، بیان اس عاجز کا طے کر دیا۔ مغرب کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور اپنے نبی کی شان میں ایک آیت پڑھ کے تھوڑی سی بات چیت شروع کر دی۔ تو کچھ تو بیٹھ بھی گئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں، گستاخ ہیں تو گستاخی ہی کریں گے اور کیا کریں گے، کوئی مدح و ثنا تو نہیں کریں گے، نعت پڑھیں گے۔ تو ان میں جو مجمع بیٹھا ہوا تھا ان میں ایک فوجی بھی بیٹھے ہوئے تھے، آرمی کے تھے، اور وہ نقش بندی تھے، اور صرف نام کے نقش بندی نہیں تھے، باقاعدہ نقش بندی تھے۔ قلب ان کا ایسے جاری تھا کہ بس کیا بتاؤں۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آگے وہ تھے۔ بیان جب ختم ہوا، وہ فوجی تھے، اب فوجی کے سامنے تو پھر کوئی بھی نہیں بولتا، تو بیان جب ختم ہوا تو ماشاءاللہ بڑے تپاک سے وہ فوجی صاحب ملے اور کہنے لگے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، آپ تو بڑے روحانی لوگ ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ ہم پہچان لیتے ہیں، اور اگر آپ حضرات میری دعوت قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، کھانا بالکل آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ نہیں ہمارا تو کوئی مزاج نہیں ہے، بس آپ جیسے بزرگوں کی دعا ہے، اور تو کہنے لگے نہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کی غذائیں ہلکی ہونی چاہیے، ان کو ہلکی غذائیں کھانی چاہیے، زیادہ پیٹ پہ بھرتی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پیٹ پہ جب بھرتی پیدا ہوتی ہے تو دل کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے آپ کے مزاج کے مطابق ہم کھانا پکائیں گے، سفید چاول ابلے ہوئے اور اس کے اوپر مونگ کی دال پتلی، تو اس سے آپ کو تہجد میں بھرتی نہیں ہوگی اور طبیعت میں بشاشت رہے گی۔ تو ہم نے کہا جی بہت اچھا، جیسے آپ فرمائیں۔ ہم تو پہلے ہی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ قریب آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ اب ٹھہرنے کا مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا، اب تبلیغ والے کو تو جب تک وصولی نہ ہو تو پھر اس کو تو پھر چین ہی نہیں آتا۔ چنانچہ اب کیا کریں بھائی، وصولی یہاں سے کیسے ہوگی؟
شکر کریں ٹھہرنے دیا ہے، نہیں بھائی وصولی کرنی ہے۔ اچھا کیا کریں؟ تو میں نے جماعت سے بات عرض کیا کہ ایسے کریں کہ یاسین شریف 41 دفعہ پڑھ لیں۔ یقین جانیے ہمارے ساتھیوں نے یاسین شریف شروع کی، ادھر چند ساتھی بیٹھے ہوئے یاسین دھما دھم یاسین پڑھے جا رہے ہیں، اور کچھ ساتھی گشتوں پہ نکلے ہوئے۔ 41 دفعہ یاسین شریف پوری ہوئی، ادھر جماعت بستر سمیت تیار ہو گئی۔ وہاں سے جہاں آج تک کبھی جماعت ہی نہیں گئی۔ تو یاسین شریف عجیب صورت ہے، اس سے ہم محبت کریں، چونکہ یہ دل ہے لہذا اس کو دل میں جگہ دیں۔ تو وہ یاسین شریف سے محبت کریں گے، یاد بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے تمام حقائق، معارف، اسرار، رموز اور علوم کامل سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔